While the enemy may continue to portray that the PF aircraft missed the targets, but the fact was that PF had intended just to demonstrate its capability. فلائنگ جو ہے یہ ایک ان نیچرل چیز ہے انسان کے لیے، اور ہر پرواز میں کوئی نہ کوئی ایسا پہلو ضرور ہوتا ہے جو جس کا کہ آپ نے پہلے سے سوچا نہیں ہوتا۔ F6 جہاز ہم نے 60s میں حاصل کیا تھا چائنا سے، یا MiG-19، تو اس میں ہم نے ایئر فورس نے اس میں ماڈیفیکیشن کر کے اس میں امریکن میزائلز لگائے تھے۔ ایک بار ہم لوگ پرواز کے لیے جا رہے تھے تو میرے ساتھ ایک اور جہاز بھی تھا، اور جب وہ جو ہی جہاز پرواز کے لیے چلنا شروع ہوا تو اس کے جو کرو تھے انہوں نے جہاز کی جو میزائل کی سیفٹی پنس تھی وہ نکالی، اور اس وقت اس کا جو فائرنگ میکانزم تھا وہ ٹریگر ہو چکا ہوا تھا کسی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے۔ جی انہوں نے وہ سیفٹی پن نکالی، وہ میزائل فائر ہو گیا، اور میں اس وقت اس کے بالکل سامنے تھا، اپنے جہاز میں موجود، جہاز انجن رننگ، اور یعنی کہ مجھ سے صرف وہ چند فٹ کے فاصلے سے وہ مجھے مس کرتا ہوا ایک درخت میں جا کے لگا، اور چونکہ ابھی وہ اس نے زیادہ فاصلہ طے نہیں کیا تھا لہذا اس کا فیوز عام نہیں ہوا تھا، وہ پھٹا نہیں تھا۔ دشمن کی صلاحیت، دشمن کے عزائم، خطے کے حالات اور بین الاقوامی حالات کو دیکھتے ہوئے ہماری ایئر فورس کے جو منصوبہ ساز ہیں وہ اس چیز کا اندازہ لگاتے ہیں، ایک منطقی قیاس آرائی کرتے ہیں کہ دشمن پاکستان کے خلاف کیا کارروائی کر سکتا ہے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ایئر فورس اپنی تیاری کرتی ہے کہ اگر دشمن ایسی حکمت عملی اپنائے تو پاکستان ایئر فورس کس طرح سے اس کا رد عمل ظاہر کرے، یا اس کو ممکنہ طور پر روکنے کی کوشش کرے، یا اس کا جواب دے سکے۔ مختلف ایکسرسائزز ہوتی ہیں، جنگ کی مشقیں ہوتی ہیں جو آپ پاکستان کے اندر رہ کے کرتے ہیں اپنی دوسری مسلح افواج کے ساتھ، پھر آپ کی جو دوست ممالک کی ایئر فورسز ہیں ان کے ساتھ طے کرتے ہیں تاکہ آپ اپنی ایک خاص مہارت حاصل کر سکیں اور دوسروں کے تجربوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ مختلف قسم کے آپریشنز ہوتے ہیں، اور چاہے وہ فضا سے فضا میں لڑائی کے آپریشن ہو یا زمین پہ حملے کے آپریشنز ہوں۔ جب کوئی جہاز بنتا ہے تو اس جہاز کے اندر تمام ممکنہ جو میل فنکشنز ہیں، جو خرابیاں ہیں، جو دشواریاں ہیں جو اس کے ساتھ پیش آ سکتی ہیں، ان کا پہلے سے اندازہ لگا لیا جاتا ہے، پھر ان کے ساتھ کیسے نپٹنا ہے اس کے بھی پروسیجرز طے کر لیے جاتے ہیں۔ اور جب کسی بھی جہاز کے اوپر جب کوئی پائلٹ فلائنگ کرنے آتا ہے تو اس کی تربیت کے دوران یہ تمام چیزیں اس کو بتائی جاتی ہیں، اور وہ پھر ان کی باقاعدہ ٹریننگ کرتا ہے۔ اور تقریباً تمام جہازوں کے سیمولیٹرز ہوتے ہیں زمین پہ، جس کے اندر آپ بیٹھ کے بالکل جہاز ہی کی طرح وہ اپنی تمام مشق کر سکتے ہیں، ٹریننگ کر سکتے ہیں، اور جس کے اندر جہاز میں کوئی خرابی واقع ہو جائے تو اس سے کیسے نپٹنا ہے اس کی بھی تربیت ہوتی ہے۔ جو فضائی لڑائی ہے، یہ جو فائٹر فلائنگ ہے، اس کے کافی سٹریسز ہوتے ہیں فزیکلی، اور کسی بھی پائلٹ کے لیے مینٹلی اور فزیکلی صحت مند اور الرٹ رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی اس کی ایک جنگ کرنے کی صلاحیت کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے۔ تو امن کے زمانے میں جہاں وہ فلائنگ کرتا ہے یا ٹریننگ کرتا ہے یا اپنی مہارت کو بہتر بناتا ہے، اس نے اپنے آپ کو چوک و چبند اور صحت مند بھی رکھنا ہوتا ہے۔ وقت پہ سونا ہے، اس نے نیند اپنی پوری کرنی ہے، وقت پہ اٹھنا ہے، کچھ ایکسرسائز کرنی ہے، کوئی ورزش کرنی ہے ہلکی پھلکی، تاکہ وہ صحت مند رہے۔ پاکستان ایئر فورس میں جب F-16 آئے، جس کے اندر اس چیز کی زیادہ ضرورت محسوس کی گئی، پھر اسکواڈرنس کے اندر چھوٹے چھوٹے جمز بھی بن گئے جہاں پہ وہ اپنی ٹریننگ کرتے تھے اور اپنے آپ کو صحت مند اور فٹ رکھتے تھے۔ دوران تربیت یا ٹریننگ کے دوران کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تو یہ ایک حقیقت ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ ہماری اس لائف میں ہمارے بہت سے ساتھی ہم سے بچھڑ گئے حادثات کی وجہ سے، اور ان کے اس واقعے کو ایک حقیقت کے طور پہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے ہماری تربیت کا بھی حصہ ہوتا ہے کہ ہم اسے تسلیم کرتے ہیں اور اسے اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے،
اور اس سے اگر خدا نخواستہ اس میں کسی غلطی کا استعمال ہوتا ہے یا اس کا بھی ادراک کیا جاتا ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تاکہ اس قسم کے حادثات نہ ہوں، کیونکہ ظاہر ہے جب کوئی حادثہ ہوتا ہے، جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو آپ کی صلاحیت میں کمی واقع ہوتی ہے، چاہے وہ کسی جان اس میں چلی گئی ہو یا کوئی اور نقصان ہو گیا ہو، تو اس سے ظاہر ہے سیکھتے ہوئے کوشش یہ ہوتی ہے کہ آئندہ اس قسم کی اس نوعیت کا کوئی حادثہ نہ ہو اور کوئی نقصان نہ ہو۔ When we look at the episode of 27th February 2 years ago, I think this was the culmination of the training, the professional skill that PF personnel had acquired over the years and prepared for such an eventuality. The enemy was not able to inflict any damage. They brought in 20 aircraft and only 4 of them could deliver their weapon. And the only damage that they caused was a couple of craters, a few trees destroyed, and amusingly just a crow that was killed. Now, by laws of warfare, Pakistan was entitled to only a proportionate response. And that was a serious dilemma for the Air Force planners, right? They had the government's authority and permission to go ahead and retaliate. They had to consider a retaliation which is proportionate, yet it demonstrates PAF's capability and PAF's intent to defend the aerial frontier of Pakistan and the honor of Pakistan. Hence, they had to decide on some military targets which had to be engaged in a manner that they did not destroy it. Yet, a capability of the Air Force is demonstrated to the enemy. While the enemy may continue to portray that the PF aircraft missed the targets, but the fact was that PF had intended just to demonstrate its capability and the intention. And that is why they attacked those targets in a manner that they took video films of the actual target, and then they deviated their aiming point so that the weapons land in near vicinity without causing any damage to life or property. جنیوا کنونشن موجود ہے اور اس کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے اور ہر ایک کے علم میں ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسی صورتحال میں آپ دشمن کے علاقے میں آپ اتر جاتے ہیں تو آپ کے کیا حقوق ہیں اور آپ کے کیا فرائض ہیں، آپ نے کیا کچھ بتانا ہے، کیا کچھ نہیں بتانا، اور دشمن سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے جہاں تک ان کی مسلح افواج کا تعلق ہے یا گورنمنٹ ایجنسی کا تعلق ہے، وہ تو ان تمام قوانین سے واقف ہوتے ہیں، لیکن جہاں تک عوام کا تعلق ہے، پبلک کا تعلق ہے، ان کے تو جذبات علیحدہ ہوتے ہیں اور ان کو اس قسم کے کسی قوانین کا علم نہیں ہوتا، اور اس دوران ظاہر ہے آدمی کو کسی بھی شخص کو ایک مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسے کہ ابھینندن کے ساتھ ہوا کہ جب وہ پاکستان میں گرا تو پبلک نے جب اس کو گھیرا تو وہاں پہ کوئی اس کے ساتھ تشدد بھی ہوا، لیکن پھر ظاہر ہے جب ہماری مسلح افواج کے لوگ وہاں پہنچے تو اس کو پھر وہاں سے ریسکیو کر لیا گیا اور اس کو پھر بالآخر واپس کر دیا گیا۔